کئی بار رشتہ داروں کو زکوٰۃ نہیں دیتے، دوسروں کو دیتے، اس لیے کہ دوسرے سلام کرتے ہیں، نام لیتے، تعریف کرتے ہیں۔ رشتہ داروں کی پوری زندگی سامنے ہوتی ہے، کھلا کاغذ ہوتا ہے، اس سے اتنا مل رہا، اس سے اتنا مل رہا، فلاں ہو رہا، یہ ہو رہا۔ دیکھیے، جو آپ زکوٰۃ یا صدقات غیر رشتہ داروں کو دیں گے، اس کے مقابلے میں جو رشتہ داروں کو دیں گے اس کا اجر ڈبل ہے، اور اگر ایسا رشتہ دار جو پڑوس میں رہتا ہے اس کا اجر ٹرپل ہے۔ مطلب ایک انسان جو آپ کا پڑوسی ہے، رشتہ دار ہے اور مستحق ہے، اس کو زکوٰۃ دینے کا ثواب 3 گنا ملیں گا، زکوٰۃ دینے کا، پڑوسی ہونے کا اور رشتہ دار ہونے کا۔ جبکہ اگر آپ کسی اجنبی کو دیں گے تو خالی زکوٰۃ دینے کا ملے گا، باقی نہیں ملے گا۔ تو یہ تو زیادہ مستحق ہوتے ہیں جو آپ سے قریب، آپ کے رشتہ دار ہوتے ہیں، کوشش کریں کہ ان کو آپ دیں۔ لیکن آپ کو لگتا ہے فاسق ہے، فاجر ہے، بدعتی ہے، بے نمازی ہے، بدعتوں میں لگاتے ہیں، رسومات میں، خرافات میں آپ کا پیسہ خرچ کرتے ہیں یا بری عادتوں میں خرچ کرتے ہیں، تب تو بہرحال آپ نہ دیں، لیکن کوشش کریں اپنے رشتہ داروں کو دیں۔ لیکن لوگوں کو کیا ہوتا ہے، ہم اپنی زکوٰۃ اور صدقات کے ذریعے ایک چیز کی امید کرتے ہیں۔ ایک میں چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں، پھر آگے بات بتا۔ واقعہ یہ کہ ایک صاحب تھے، بڑے غریب تھے تو جب راستے سے چلتے تو کوئی سلام بھی نہیں کرتا۔ جب اللہ نے مال و دولت دے دی تو پھر ذرا سوٹ بوٹ پہننے لگے، شیروانی پہننے لگے اچھے، ٹھیک ہے، تو لوگ پھر سلام کرنے لگے۔ تو سلام جب ان کو لوگ کرتے تو وہ کہتے پہنچا دوں گا۔ کیا کروں گا؟ پہنچا دوں گا۔ تو لوگوں نے ایک بار پوچھا کہ کیا کرتے آپ کو ہم سلام کرتے، آپ بولتے پہنچا دوں گا۔ تو کہا میں تو وہی آدمی جو پہلے بھی تھا، جب میں غریب یہاں سے جاتا تم میں سے ایک آدمی میرے کو سلام نہیں کرتا، اب جو تم میرے کو سلام کر رہے ہو یہ مجھے نہیں، میری دولت تو کر رہے ہو، تو میں بولتا پہنچا دوں گا اس کو۔ سمجھے آپ؟ مطلب میری دولت کو جا کے پہنچا دوں گا، بھائی انہوں نے سلام کرے تم کو، میرے کو تو نہیں کرے تھے کبھی غربت میں۔ تو آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ جب میں کسی کو کچھ دوں تو وہ کیا کرے مجھے، پھر السلام علیکم سید صاحب، کیوں؟ زکوٰۃ دیتے ہر سال زکوٰۃ، اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے میں نے صحیح جگہ زکوٰۃ دیا ایک دم، چونکہ سلام ایک دم مضبوط اور بہترین آ رہا ہے، اس کا مطلب زکوٰۃ رائٹ ڈائریکشن میں جاری میری۔ صدقات کا وہی حال ہے، صدقات بھی اگر کسی کو دے اور وہ ایک مجلس میں آپ کو سلام نہ کرے، بیٹے ادھر آؤ، اگلی بار اس کا صدقہ کینسل کر دو۔ کیوں؟ سلام نہیں کر رہا اپنے کو، پٹھا سلام نہیں کر رہا، زکوٰۃ صدقات کھا رہا ہمارے یہاں، کٹ کرو نام اس کا۔ تو گویا آپ نے اللہ کے لیے نہیں کیا، آپ نے وہ سلام کے لیے وہ زکوٰۃ دی، وہ سلام کے لیے صدقات دیے، وہ اثر رسوخ کے لیے صدقات دیے، جاہ و جلال اور دنیا میں آپ کا کیا مقام ہے بتانے کے لیے دیے کہ لوگ بولیں گے ارے زکوٰۃ دیتے ہیں بہت اس لیے میں سلام کرتا۔ تو معنی ختم ہو گیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک غریب صحابی کو ماہانہ وظیفہ دیا کرتے تھے، ماہانہ وظیفہ دیا کرتے تھے۔ ہوا یہ، منافقین نے نعوذ باللہ عائشہ رضی اللہ عنہا پہ الزام لگا دیا، واقعہ آپ سب جانتے، پورا الزام لگا دیا۔ یہ صحابی بھی معصومیت کے بنیاد پہ اس میں شامل ہو گئے۔ ابوبکر صدیق نے ان کو اسٹیفن دینا، وظیفہ دینا بند کر دیا کہ میری بیٹی پہ الزام، نبی کی بیوی اور میری بیٹی پہ الزام جو اللہ نے برات نازل کر دی، انہوں نے دینا بند کر دیا۔ تو اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی، وہ لوگ جو اللہ کے لیے کسی پر خرچ کرتے تھے کیا وہ یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ بھی ان کو معاف کرے؟ ابوبکر صدیق نے واپس دینا شروع کر دیا کہ تو اگر وہ اس وجہ سے روک رہے تھے کہ میری بیٹی پر الزام لگایا تو کہ اللہ کے لیے نہیں دے رہے تھے اس غریب کو، بلکہ وہ ان کی عزت رکھ رہا تھا، مقام رکھ رہا تھا بول کے دے رہے تھے۔ فوراً اللہ نے کہتے انہوں نے واپس دینا شروع کر دیا، نہیں میں اللہ سے معافی چاہتا ہوں، واپس شروع اسٹیپ، جس کو بند کیا تھا سب کو دینا چالو اللہ کے لیے۔ تو اگر آپ نے سمجھو کسی کو زکوٰۃ دی، غیر رشتہ دار ہو یا رشتہ دار ہو، سلام نہیں کیا، اکڑ کے آیا، تو بھی آپ خوش ہوئیے، زکوٰۃ مستحق کو گئی، اب وہ جیسا بھی مستحق چھوڑو اس کو، میرا پیسہ سے۔ لیکن ہماری زکوٰۃ اور صدقات سے ہم امید لگاتے ہیں، کیا امید لگاتے ہیں؟ ان ریٹرن وہ کتنے سلام لاتے ہیں، ان ریٹرن وہ کون سی کرسی پہ ہم کو بٹھاتے ہیں، ان ریٹرن جب ہم محفل میں جاتے ہیں تو کتنے لوگ ہمارے لیے اٹھاتے، اٹھ 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 ان کو بیٹھنے دے، زکوٰۃ دیتے نا ہر سال۔ تو ہم لوگ اپنے زکوٰۃ اور صدقات سے جو اللہ کے لیے، وجہ اللہ کا لفظ ہے، جو اللہ کے چہرے کو دیکھ کر دیتے ہیں تو اللہ ان کے مال کو بڑھاتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے۔ تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں معلوم؟ ہم لوگوں کے چہروں کو دیکھ کے دیتے ہیں کہ ہمارے وجہ سے ان کے چہرے کیسے بدل رہے، اللہ کے لیے نہیں۔ ایسی زکوٰۃ کا اجر نہیں معلوم آپ کو؟ بہت سارے لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، دیا ایک بار وہ آدمی نہیں آیا، اتنی زکوٰۃ دیا ایک بار آیا نہیں، اتنی زکوٰۃ دینے کے بعد بھی آپ کی زکوٰۃ کا اجر برباد، چونکہ آپ نے زکوٰۃ دے کر یہ توقع کی کہ وہ زکوٰۃ کی وجہ سے وہ ٹائم پہ آنا چاہیے، آپ نے اپنا عمل ضائع کر دیا۔ اسی لیے نوکروں کو نہیں دینا بول کے علماء لکھتے ہیں کہ تو تم کیا کرو گے جب ان کو زکوٰۃ دو گے تو ایکسپیکٹ کرو گے اور ختم، زکوٰۃ کا اجر ختم، چونکہ زکوٰۃ اللہ کے لیے کی عبادت ہے، اس سے ایکسپیکٹیشن نہیں کر سکتے۔ اگر میں کسی جگہ نماز پڑھ رہا ہوں اور ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ یہ نماز پڑھنے سے جو لوگ دیکھ رہے ہیں اس میں میرا باس بھی ہے، وہ خوش ہوں گا کہ بھائی فیض تو کیسے نماز پڑھتا ہے، اتنی لمبی لمبی پڑھتا، یہ پڑھتا اور خوش ہو کے سیلری بڑھائیں گا، تو یہ نماز بھی اللہ کے لیے نہیں ہوئی پھر۔ ہاں سمجھ رہے آپ؟ یہ نماز اللہ کے لیے نہیں ہوئی، یہ نماز انکریمنٹ کے لیے ہوئی۔ نمازی نہیں ہے لیکن رشتہ ایسے گھر میں بھیج دیا کہ جہاں نمازی لوگ ہیں تو فوراً بالکل اذان سے پہلے مسجدوں میں بیٹھے ہوئے جا کر
رشتہ دیکھنے کا، لڑکی دیکھنے کا تو اذان بھی نہیں ہوتا ہے، کتنے بجے اثر کی، کتنے بجے اثر کی نماز؟ یہ لوگ کیا نمازی لوگ ہیں بھائی، کب سے پوچھ رہے آئے ظہر سے تو اثر تک سے پوچھا اثر کب چالو ہونے والی؟ اذان سے پہلے مسجد میں جا کے تسبیحات چالو، یہ چالو، خشوع اور خضوع سے نماز ہو رہی. یہ نماز بھی اللہ کے لیے نہیں ہوئی، یہ نماز کسی ایک گھر سے نسبت جڑنے کے لیے ہوئی. سمجھ رہے آپ؟ تو وہی زکوٰۃ کا معاملہ ہے. اب اگر زکوٰۃ دے کے آپ بولے سلام کرنا وہ کرنا، تو رشتہ داروں میں کیا ہوتا ہے؟ یہ پرابلم ہوتی ہے. تو ہم لوگ کیا کریں؟ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ انہوں ہم کو عزت بھی نہیں کرتے، آپ کیا زکوٰۃ کا بول رہے جی ان کو دینا. عورتیں کبھی کبھار کمنٹ دیتی ہیں، بچے بولتے ہیں ابا آپ ان کو ہر سال زکوٰۃ دے رہے لیکن وہ سلام بھی نہیں کرتے. تو زکوٰۃ سلام کرنے والوں کو نہیں دی جاتی میرے بھائی، وہ مستحق کو دی جاتی. پھر وہ سلام کرے نہ کرے، لے کر گھر پہ آئے کبھی نہ آئے، آپ کو بھول جائے، اپنی دعوت میں یاد رکھے یا نہ رکھے. بہت سی بار ہمارے یہ بھی ہوتا نا، ہر سال زکوٰۃ لیتا پٹھا، دعوت میں نہیں بلاتا، لیکن آئی کیا ان کے پاس کی دعوت؟ روکے ڈھونڈو، نہیں آئی. آپ اگلی بار آ بیٹا تیرے کو زکوٰۃ دیتا ہے. آپ کی زکوٰۃ آپ کی دعوتوں کے لیے تھی، پھر اللہ کے لیے نہیں تھی. تو یہ بہت اہم ہے. اس صحابی نے الزام میں شامل تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، ہماری ماں اور ابوبکر صدیق کی بیٹی پر تھا. اس کے بعد بھی ابوبکر صدیق نے وہ جو اسٹیفن دیتے تھے نا، دینا جاری رکھا، اس لیے کہ وہ اللہ کے لیے دیتے تھے. اگر وہ روک دیتے ہیں ابھی تو اس کا مطلب اللہ کے لیے نہیں دے رہے تھے، وہ آدمی ان کے فیور میں تھا بول کر دے رہے تھے. تو بہرحال اپنے رشتہ داروں کو دیجیے، یہ بہت افضل عمل ہے. لیکن پھر وہی دیکھیے، فاسق فاجر تو نہیں ہے، برے تو نہیں ہے، بے نمازی تو نہیں ہے، آپ کے زکوٰۃ دینے سے کہیں وہ فالتو خرچ تو نہیں کرتی. یہ تو ضروری ہے، بہرحال زکوٰۃ کہاں جا رہی ہے تو ضروری ہے. لیکن ہاں واقعی میں رشتہ داروں مستحق ہی نہیں، مطلب اتنا جمع کر رہے پورے، مطلب رمضان آتی کچھ لوگوں کا کلیکٹیو سیزن. انشاءاللہ میں یہ بھی رکھوں گا زکوٰۃ کون نہیں لے سکتا، انشاءاللہ کبھی تفصیلات دیکھیں گے. تو بہرحال کلیکٹیو سیزن سمجھتے ہو، پورا سال بھر کا ایکسپینس وغیرہ شادی بھی آگے سب جمع کر لیتے. اللہ نے سب کچھ دیا، پھر ہی بولتے احتیاطاً لے لو، زکوٰۃ ہے لے سکتے. تو مذاق مت سمجھیے زکوٰۃ کو. ایسے لوگ جو بنا کسی عذر کے مانگیں گے، حدیث میں زکوٰۃ نہیں بنا کسی عذر کے مانگیں گے، حدیث میں الفاظ تھا روز قیامت اللہ تعالیٰ کے حضور ایسے حاضر ہوں گے کہ چہرے پر گوشت نہیں ہوں گا، ہڈیاں ہوں گی صرف. بلا وجہ نہیں مانگنا چاہیے، اسلام نے پسند نہیں کیا. تو لہٰذا اپنے رشتہ دار کو دینے کا اجر بہت ہے. ہاں نپے تلے انداز میں کہ بھائی صحیح جگہ جائے زکوٰۃ، میرا اور آپ کا سب کا کنسرن ہونا چاہیے کہ ہماری زکوٰۃ صحیح جگہ جائے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن بہرحال رشتہ داروں کو دے، صرف ان کی کچھ اداؤں کچھ حرکتوں کی وجہ سے سلام نہ کرنے، دعوت میں نہ بلانے، زکوٰۃ نہ روکے. زکوٰۃ اللہ کے لیے ہے، یہ باقی ساری چیزیں چلتی رہیں گی. تو اس چیز کو بہرحال ہم ذہن میں رکھیں. رشتہ دار کو دینے کا ثواب دگنا ملتا ہے، یاد رکھیے، عام لوگوں کو دینے کے مقابلے میں. کسی نے ایک سوال کیا ہے، زکوٰۃ یتیم خانے میں دی جا سکتی ہے کیا؟ تو یاد رکھیے زکوٰۃ یتیم خانے میں دی جا سکتی اگر اس میں سارے ہی یتیم زکوٰۃ کے مستحق ہو تو. ٹھیک ہے، زکوٰۃ یتیم خانے میں دی جا سکتی اگر یتیم مالی اعتبار سے آپ کے مال کے مستحق ہو تو، یاد رکھیے. ورنہ پتہ چلا یتیم خانے میں بچہ ہے لیکن مالی اعتبار سے اس کے والدین نے بڑا کچھ چھوڑ رکھا ہے اس کے لیے، تو وہ مستحق نہیں ہوتا. تو اگر مستحق ہے تو بہرحال درست ہے، مستحق نہیں ہے تو پھر نہیں دیا جا سکتا. آپ عموماً دینے کے بدلے خصوصاً دیں کہ بھائی کتنے بچے ہیں جن کے والد نہیں ہیں اور واقعی میں گھر سے مسکین ہیں، آپ بہرحال ان کو اسپانسر کر سکتے ہیں، ان کے گھر والوں کو بھی مال بہرحال دے سکتے ہیں انشاءاللہ. انہوں نے آگے سوال کیا، سید خاندان کو زکوٰۃ دینا کیسا ہے؟ تو سید خاندان کو زکوٰۃ دینا کیسا ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں. نبی کے خاندان والوں کو زکوٰۃ دینا منع ہے. اب بولیں گے دونوں میں فرق کیوں کر رہا ہوں میں اس لیے فرق کر رہا ہوں کہ بہت ساری مرتبہ لوگوں نے سرنیم کو اڈاپٹ کر لیا. اور یاد رکھیں جانتے مجھتے اپنا خاندان کو بدلنا یہ بہت سنگین جرم ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جو جانتے مجھتے اپنے خاندان کو بدلے. لیکن ہم کو پتہ ہے بہت سارے لوگوں نے سید یوں ہی رکھ لیا، کیا وجہ رہی مجھے نہیں پتا، ٹھیک، لیکن رکھ لیا، تو وہ تو بہت غلط ہے. لیکن کوئی نبی کے خاندان سے ہے، پھر وہ سید ہو اس کے نام کے اندر، یا ہاشمی ہو یا قریشی ہو، ٹھیک ہے، یا اس کے علاوہ کئی لوگ اور بھی نام بہرحال سرنیمس لگاتے ہیں، اگر نبی کے خاندان سے ہے تو پھر زکوٰۃ نہیں ہے. چاہے سرنیم n نمبر آف سرنیم بول سکتے، کئی ہیں ہمارے علاقوں میں، کئی لوگ الگ الگ سرنیم لگاتے ہیں نبی کے خاندان ہونے میں. تو یہ ساری چیزیں اس پر ڈیپینڈ ہے. تو سید میں خاص نہیں کاؤنٹ کروں گا. اگر سید بھی نبی کے خاندان سے ہے تو ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جائیں گی. لیکن پتہ چلا وہ ہے ہی نہیں، لگا لیے، یا کبھی کسی دور میں سردار تھے یا کوئی بڑے انسان تھے، تو عربوں نے کہتے یا سیدی، او میں ماسٹر، اے میرے آقا، بس بولے ہم سید ہو گئے. تو ایسا تو نہیں ہوتا، خاندان ہونا چاہیے. لیکن اگر ہاں نبی کے خاندان سے ہے اور سید ہے اپنا سرنیم تو بہرحال نہیں دی جا سکتی، اور ان کا کام ہے نہیں لینا چاہیے. دونوں باتیں ایک جگہ ہیں. خوش اخلاقی، ملنساری، آداب و احترام کی عادت اور صرف اللہ ہی کی عبادت بن جائے ہماری ذہنیت،
ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رہے قائم جن اصولوں پر، حقیقت میں ان اصولوں کی پابندی ہے تعمیر انسانیت۔ تعمیر انسانیت۔ دیکھیے شیخ عبداللہ الکافی المحمدی کے ساتھ قرآن اور حدیث کی روشنی میں انسان کو بیدار کر کے اس کی انسانیت کو تعمیر کرنے کا بہترین پروگرام، ہر جمعرات دوپہر 3 بجے اور رات 9 بجے، صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں۔ فری ٹو ایئر۔ چاہے ہاشمی ہوں، ہاشمی ہے لیکن سید نہیں، لیکن ہاشمی یہ بھی نبی کی خاندان سے اگر ہے تو انہوں نے نہ لینا چاہیے، نہ ان کو کوئی دے تو انہوں نے کہنا چاہیے ہم نہیں لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو سید کو میں خاص نہیں کروں گا، میں یہ کہوں گا نبی کے خاندان سے جو ہے، چاہے جو سرنیمس ہو، وہ لوگ زکوٰۃ نہیں لے سکتے، صدقات نہیں لے سکتے۔ ان لوگوں کی اگر آپ کو مدد کرنا ہے، واقعی میں کوئی کہہ رہا ہے میں سید ہوں اور نبی کے خاندان سے ہوں، ہاشمی ہوں، قریشی ہو اور نبی کے خاندان سے ہوں، تو پھر ایسے شخص کو آپ نے بھی زکوٰۃ نہیں دینا چاہیے۔ پھر کیسے مدد کریں ان کی؟ غریب ہے، مسکین ہے تو ان کی مدد تحفوں سے کریں، عطیات سے کریں، کہ بھائی میرے طرف سے یہ 5000 روپیہ عطیہ آپ کو تحفہ۔ اس کا عام زبان نذرانہ بولتے ہیں، لیکن ذرا کانکوکٹڈ لفظ ہے، بہت زیادہ اس میں ٹیڑھا پن ہے آج کل۔ نذرانہ بولے تو بہت عجیب و غریب معنی میں رہتا ہے۔ لوگ کبھی کبھار پوچھتے ہیں لوگوں سے، فیض بھائی کتنا نذرانہ لیتے تم سے ہاتھ ملانے کا؟ میں نہیں سمجھ، نذرانہ بولے تو کیسا رہتا، کسی سے ملے تو وہ ہاتھ میں ایسا پیسٹ ہو کے آتا ہو اور چلے جاتا، ادھر سے لے کے ادھر چلے جاتا۔ نذرانوں کا ایک الگ ہی فارم انڈیا میں ایک الگ ہی معنی ہے، لیکن اس کا معنی تحفے، تحائف یا نذرانے بول سکتے ہیں عام زبان میں۔ یہی ان کے خاندان والوں کو دیے جائیں گے، ان کو زکوٰۃ اور صدقات کا مال نہیں چلتا۔ ایک مرتبہ حسن رضی اللہ عنہ نے چھوٹی سی ایک کھجور کھا لی تھی جو راستے سے پڑی ہوئی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچا، صحابہ نے کہا بچہ تو ہے، جانے سے کہا نہیں، آل محمد پر زکوٰۃ اور صدقات حرام ہیں، ہو سکتا ہے یہ کھجور صدقے کا ہو، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا بالکل ممنوع ہے، منع ہے۔ تو میں یہ سید خاص نہیں کروں گا، جو بھی نبی کی خاندان سے جو بھی سرنیم ہوتا ہو ان کے لیے منع ہے، یاد رکھیں۔ اسی طرح انہوں نے آگے پوچھا مسافر مرد سفر میں سونے کی انگوٹھی پہن سکتا ہے کیا؟ تو یاد رکھیے مسافر مرد سونے کی انگوٹھی سفر غیر سفر کسی بھی حالت میں نہیں پہن سکتا ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ درست نہیں، جیسا کہ سفر میں انگوٹھی رہی تو میں بیچ کے کچھ کر لوں گا، لیکن انگوٹھی کا سونے کی پہننا آنکھ کے انگارے کو ہاتھ میں لینا ہے۔ پھر ہم کیسا کریں بھائی؟ تو سفر میں آپ سونا رکھ سکتا ہے مرد، پہننا منع ہے نا، مرد کو رکھ سکتا ہے بیگ میں، والیٹ میں، ہے نا، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن ایز اے کرنسی، ٹھیک ہے، وہ رکھے پھر، لیکن ہاتھ میں پہن لے کہ بھائی احتیاطاً میں گم جاؤں، کھو جاؤں، والیٹ گم جائے تو میں انگوٹھی بیچ کے کر لوں گا، نہیں، وہ اس کے لیے درست اور جائز نہیں ہوگا۔ چاندی کی ایک سادی انگوٹھی بہرحال وہ چاہے تو پہن سکتا ہے۔ السلام علیکم، میرا سوال ہے کیا جس کا نے جو کرایہ کا گھردار میں اس میں رہتا ہے، جس کا نے پراپرٹی نہیں ہے، تو وہ صدقہ زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کا کرائے کے گھر میں رہتا ہے، کوئی پراپرٹی وغیرہ نہیں ہے، تو کیا زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ تو ہاں، اگر اس کی انکم اتنی ہے کہ جس انکم میں وہ اتنا پیسہ بچا سکتا ہے، جو پیسے کی تعداد مطلب پورے سال بھر کے لیے جس پیسے کی کوانٹٹی 585 گرامس آف سلور کی کاسٹ جس میں ہوتی ہے، مطلب 585 گرام جس میں چاندی آتی ہے، 585 گرام چاندی، 585 گرام بولے تو یہ 52 تولہ، جو پرانا 52 تولہ ہے، وہ پرانا تولہ 11.66 گرام کا تھا، اس کو اگر آپ 52 کو ملٹیپلائی کریں گے تو ہو جاتا 585 گرامس، آج کے دور کا 585 گرام چاندی۔ تو 585 گرام چاندی کے برابر اگر آپ کے پاس کیش ہو، 585 گرام چاندی کے برابر پلاٹ کی قیمت ہو، 585 گرام چاندی کے برابر ایف ڈیز ہو، بانڈس ہو، شیئرس ہو، ٹھیک ہے، 585 گرام کے برابر کوئی بھی چیز جو آپ کی انکم نہیں سیونگ میں ہو، جو پڑی رہے سال بھر اور جو آپ کی بیچنے کی نیت ہو، تو ایسی چیز پہ زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ تو ایک انسان ہو سکتا ہے کرائے کے گھر میں رہے لیکن کیش فلو اتنا ہو کہ کسی کو انتہا نہیں۔ جیسا میں نے دیکھا بہت ساری کمپنیوں والے، اورنگ آباد میں آپ لے لیجیے ایگزامپل، کئی کمپنیوں والے لوگ ہیں جن کا خود کا گھر نہیں، کمپنیاں چلاتے، اس لیے کہ اورنگ آباد میں وہ ٹیمپرری منتقل ہوئے، کہیں اور بھی کمپنی ڈال سکتے، رہنے والے کسی اور شہر کے ہیں، تو یہاں تو کرائے گھر میں رہتے، بٹ الحمدللہ اتنے کروڑپتی لوگ ہیں۔ تو کرائے کے گھر میں ہونا نہیں ہونا کنڈیشن نہیں ہے، پھٹے ہوئے کپڑے پہننا یا اچھے پہننا کنڈیشن نہیں ہے۔ کوانٹٹی جو اماؤنٹ بتائی گئی ہے وہ اگر آپ کی سیونگز تھریش ہولڈ جو نصاب بولتے ہیں اس لیول کو ایکسیڈ کر جاتی ہے،
اس سے بڑھ جاتی ہے تو آپ پر زکوٰۃ واجب ہے، چاہے آپ کرائے کے گھر میں رہتے ہو، چاہے آپ کے پاس کار ہو یا نہ ہو، چاہے آپ پیدل چلتے ہو یا چاہے آپ چنے کھا کے زندگی گزارتے ہو، لیکن اگر کنجوس ہیں، پیسہ اگر اتنا ہے سیونگس میں جتنا پیسے پہ زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے تو آپ کو زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ تو کنڈیشن امریکہ میں دیکھیں تو لوگ کرائے کے گھر میں جیتے ہوئے کرائے میں مر جاتے ہیں، خود کا گھر لینے جیسی طاقت نہیں ہوتی، وہاں بہت مہنگے ہوتے ہیں، تو کیا ہوا اس میں زکوٰۃ تو دے سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو زکوٰۃ سیونگس پر جو ایک سرٹن لیول کو پہنچ جاتی ہے، وہ شریعت میں ہے، میرا پورا عنوان ہے اس میں ماشاءاللہ، اس میں نے اس لیے تفصیلات نہیں لیا اس کی کہ کتنے پہ کیا زکوٰۃ کی اہمیت، اس عنوان میں نے پوری تفصیلات رکھی کتنے پہ کتنا اور کیسا دینا ہے، اس کو آپ دیکھیں انشاءاللہ۔ تو بہرحال پھر اس کو اس پہ زکوٰۃ دینا پڑیں گی، چاہے اس کے گھر کی حالت کیسے بھی ہو، ٹھیک ہے۔ کسی نے ایک سوال کیا، ایک پلاٹ جسے بیچ کر بہن کی شادی میں پیسہ لگانا ہے، کیا اس پلاٹ کی بھی زکوٰۃ دینی ہوگی؟ مطلب ایک پلاٹ ہے جس کو بیچ کر بہن کی شادی میں پیسہ لگانا ہے، تو کیا اس پہ بھی زکوٰۃ ہے؟ ایک پلاٹ، دو پلاٹ، آدھا پلاٹ جو 585 گرام آف سلور کی کاسٹ سے زیادہ ہوتا ہے، جس کو آپ بیچنے کی نیت سے رکھتے ہیں، چاہے بہن کی شادی کے لیے رکھو، بھائی کی شادی کے لیے رکھو، خود کی شادی کے لیے رکھو، لیکن بیچنا ہے، نیت بیچنا ہے، یا حج کے لیے رکھو، لیکن اگر بیچنے کی نیت ہے، ان سب پر بھی زکوٰۃ دینا ہوگی۔ آپ پیسہ جمع کر رہے ہیں کہ حج کو جاؤں اور 2-2.5 لاکھ روپے لگ جاتا ہے، ہر سال جمع کر رہے ہیں، لیکن جب پہلے سال جمع کیا اتنا ہوگا کہ 585 گرام آف سلور 585 گرام چاندی سے زیادہ ہو گیا، تو آپ کو ہر سال حج کو جب تک نہیں جاتے اس پیسے پر بھی زکوٰۃ دینا ہے، چونکہ آپ کے استعمال سے زائد پیسہ ہے وہ، ٹھیک ہے۔ تو بہن کی شادی کے لیے پلاٹ لیا بھی تو زکوٰۃ، خود کی شادی کے لیے پلاٹ لیا بھی بیچنے کی نیت تو زکوٰۃ، حج کے لیے پلاٹ لیا بیچنے کی نیت تو تب بھی زکوٰۃ، سمجھ رہے آپ؟ کوئی بھی چیز جو بیچنے کی نیت سے، اس کا مطلب آپ سے ایکسیس ہے، آپ کی یوز سے، اس پہ آپ کو پھر زکوٰۃ ہے، تو اس پلاٹ پر بھی آپ کو انشاءاللہ عزیز زکوٰۃ دینا پڑیں گی۔ السلام علیکم شیخ، آپ نے جو بتایا کہ غریبوں کو، مسکین ہے، رشتہ دار، جی بیوہ ہے، یتیم ہے اور پڑوسی بھی ہے، تو بہت لوگ ہیں، تو ان کو تھوڑی تھوڑی زکوٰۃ دینے کا کیسا معاملہ کرنا؟ ان کو ہر سال دینا پڑتی، وہ ہر سال وہ دینا ہی ہے، غریب ہے، تو کیا اس میں اس کا طریقہ کیسا اپنانا چاہیے؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ گھر رشتہ دار ہے، دوست ہے، پڑوسی ہے، احباب ہے، یتیم ہے، مسکین ہے، رشتہ داروں میں ہیں، اب کیا ہو رہا ہے، ہر سال زکوٰۃ دے رہے ہیں، تھوڑی تھوڑی زکوٰۃ دے رہے ہیں، پھر وہ ہر سال آ جا رہے ہیں، کچھ مسئلہ حل نہیں ہو رہا ایک ٹائم۔ تو دیکھیے میں تو ایسا آئیڈیا دیتا ہوں اکثر لوگوں کو جو خاندان، بڑے بڑے خاندان ہیں، مالدار ہیں، میں کیا آئیڈیا دیتا ہوں، دیکھیے بھائی آپ کے گھر میں کتنے مسکین ایک لسٹ بنا لیجیے جن کو آپ زکوٰۃ کے مستحق سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے خاندان کے اندر 10 لوگ ایسے جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، 10 لسٹ بنا لیا آپ نے 10 کی۔ پہلا جو آدمی ہے، یاد رکھیے یہ آدمی کیا کام کرتا ہے، سمجھ لیجیے یار زکوٰۃ کا مستحق کچھ بھی نہیں کر پاتا، اس کی تھوڑی ہم مدد کر، کیا مدد کر سکتے، چلو اس کو ایک ہاتھ گاڑی ڈال کے دے دیں گے، چھوٹی سی ٹپری ایک مارکیٹ میں لگا کے دے دیں گے، کچھ کر لے۔ تو خاندان کے جو زکوٰۃ دینے والے لوگ ہیں وہ بیٹھ کر میٹنگ کرتے، پلان کرتے کہ دیکھو ہم کیا کریں گے، اپنی زکوٰۃ جمع کریں گے، اور یہ جو پہلا نمبر کا آدمی ہے نا، اس کو یہ سال کچھ تو بھی کھڑا کر دیتے پیروں پر، چلو ہم سب کی زکوٰۃ مل کے جمع 50,000 50,000 کافی رقم ہوتی ہے ایک چھوٹے موٹے علاقے میں، چھوٹی سی گاڑی ڈالنے یا ایک ٹپری فٹ کرنے، یا دیوار کے اندر آج کل چھوٹی موٹی ہوتی ہے نا چھپرا، مطلب وہ ٹپری دیوار میں ہوتی ہے، صبح آ کے اس کو ڈالتا ہے، بزنس کرتا ہے، شام میں بند کر کے چلا جاتا ہے اندر ڈال کے، ایسے کئی بزنس ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، دیکھیا آپ نے ڈال کے دے دیا، تو اب کیا ہو گیا، اگلے سال کتنے لوگ زکوٰۃ کے مستحق باقی رہے آپ کے پاس؟ 9۔ اب کیا ہوا، آپ نے ایسا پلان نہیں کیا، 10 لوگوں نے زکوٰۃ جمع کی 50,000 اور 10 لوگ مستحق تھے 5 5 5 5 5 5، سب کو 5 5 دے دیا، اگلے سال پھر کے پھر 10 کے 10 آ گئے ہم کو زکوٰۃ، چونکہ 5 5 میں کیا ہوا، عید کا جوڑا بنا لیے اور عید اچھی منا لیے پیسے، تو یہ طریقہ نہیں ہے۔ زکوٰۃ کو کیا کیجیے، اپنی زکوٰۃ کو طاقت بنائیے، اسٹرینتھ بنائیے اپنی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسا بھی زمانہ گزرا مدینے پر کہ زکوٰۃ دینے کے لیے مدینے میں تابعین گھومتے تھے، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا، تو زکوٰۃ دوسرے شہروں میں ڈسٹریبیوٹ ہوتی تھی، سمجھ رہے آپ؟ ایسا زمانہ دیکھا دنیا نے کہ مال لے کے لوگ نکلے، بھائی لے لو، یہ تو بولتا زکوٰۃ نہیں چلتی میرے کو، سمجھے آپ؟ تو وہ اسٹرینتھ بنائی تھی زکوٰۃ نے کہ مدینے میں غربت ختم۔ زکوٰۃ ایک اتنی بڑی طاقت ہے، اگر ہم اس کو سمجھ لیں نا یہ کیا طاقت ہے، اس کو چینلائز کر کے تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کیا کر سکتی۔ لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہے، 5,000 میری زکوٰۃ ہے، 100 لوگوں کو دیتا ہوں نا، کم از کم 90 سلام تو آئیں گے، 50 روپے 50 روپے 50 روپے 50، 90 لوگ تو سلام کریں گے، 10 نہیں بھی کرے تو اگلے سال کیا، اگلے سال پھر پورے کے پورے کھڑے ہیں مانگنے کے لیے 50 100 کے 100 لوگ۔ میں یہ طے کرتا ہوں کہ 10 لوگ ہیں، 10 میں سے ایک کو 5,000 دیتے ہیں، ایک ہاتھ گاڑی دلا کے دیتے ہیں، بھائی شرما مت، کام کر، محنت کر، زکوٰۃ سے زیادہ اچھا ہی اگلے سال دینے والا بن، محنت کر، لگا گاڑی لگا رمضان کے اندر، چل میں دیتا ہوں زکوٰۃ، لگا اس کو، بزنس سے لگا اس کو، تو نکل گیا ایک لسٹ میں سے۔ پھر اگلے سال 50 جمع ہوئی، اللہ کرے گی اور بڑھ جا زکوٰۃ آپ لوگوں کی، 50 نہیں 60 لکھ لی، چلو اب 2 کی مدد کر دیتے، نمبر 2 اور نمبر 3، اس کو سیکنڈ ہینڈ رکشہ دلا دیتے، ایک کو 30 40 50 ہزار تک، اور سیکنڈ کو کیا کرتے، ایک چھوٹی چائے کی دکان ڈال دیتے، ہو گئے 3 لوگ، نکالا اپنے 3 لوگوں کو باہر۔
تو ہماری زکاتیں لوگوں کو پل کرے غربت سے باہر، ہماری زکاتیں لوگوں کو اسٹیبلش کر دیں. یہ اپنی زکات کو 100 روپے دے کے توڑیے مت، یاد رکھیے، بلکہ اس کو اسٹرینتھ کریٹ کیجیے. ہر سال ایک ہی پلان کیجیے اور اس کی فل مدد کر دیجیے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ بہت اہم چیز ہے، یاد رکھیں، بہت اہم چیز ہے. سورہ انعام کی ان 3 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو 10 وصیتیں کی ہیں. اور وصیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالے کہ جب فلاں موقع آئے تو اس موقع کے اوپر وہ فلاں طرز یا فلاں عمل اختیار کرے. ان 3 آیتوں کے اندر جو 10 وصیتیں بیان کی گئی ہیں، اگر ان 10 وصیتوں کو معاشرے میں نافذ کر دیا جائے تو معاشرہ جنت نشاں بن جائے گا. جانیے اسلامی نصیحتیں شیخ جلال الدین قاسمی سے 11 جون سے ہر اتوار شام 7:30 بجے صرف i+ ٹی وی پر. بہتر زندگی کے لیے اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں. فری ٹو ایئر. بلکہ IRC میں تو ہم لوگ یہ بھی کرتے تھے، زکوٰۃ آپ کی، دینا آپ کو کس کو آپ بتائیے، دیتے ہم تھے، پوری نظر رکھ کے مانیٹر کر کے. تاکہ وہ کیا ہوتا تھا، رشتہ دار یہ تو بولتے ہیں ہر سال دے رہے، کھا جاتا، رکشہ بھیج دیتا، رکشہ دلایا. جب IRC نے رکشہ دلایا تو پوری نظر رکھتے تھے ہم، چلانے لگاتے تھے، چلو چلاؤ یہ کرو، آپ کو دیا تو ماشاءاللہ بولتے اب ماشاءاللہ اب یہ سال کی زکوٰۃ اس کو نہیں دی، ورنہ ہر سال رکشہ دلاؤ بیچ کے کھا جاتا تھا. تو یہ بھی کیا ہم نے کہ آپ ہی کی زکوٰۃ آپ جس کو چاہے ذریعہ ہم بنتے، تاکہ ہم اس پہ نظر رکھے، ویریفائی کرے، پوچھ تاچھ کرے، بھائی استعمال کرو اس کا صحیح، کیا کر رہے ہو ویسے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو بہرحال ایسا کیجئے انشاءاللہ. تو آپ کئی لوگ جو ہے نا، اس میں سے پہلے تو ترجیح دیجئے نمبر 1 پہ کون ہے مسکین مستحق غریب، اس کو نکالیے یہ سال، اگلے سال ایک، اگلے سال ایک. اور ہو سکتا ہے آپ اس نیت سے کام کریں تو آپ کے 2-3 کی مدد تک ہو سکتا ہے وہ 2 بھی کھڑے ہو جائے کہ اب میں بھی زکوٰۃ دینے کا حالت میں آ گیا ہوں. اللہ نے چھوٹا سا بزنس شروع کیا، آج میں ایک بڑی فلاں کا مالک ہوں. اور ہم نے لوگوں کو دیکھا سال 6 مہینوں میں زندگیاں بدلتے ہوئے، غربت سے نکل کر جو آسمان کی بلندیوں کو مال میں چھوتے ہوئے. اللہ چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ بھی زکوٰۃ. تو اپنی زکوٰۃ کو پلان کیجئے، پلان کر کے اجتماعی شکل دیجئے، اجتماعی شکل دے کے اس کو دیجئے. اس کی اجتماعیت کو توڑ کر ہم نے کیا کیا، زکوٰۃ کے ان کروڑوں روپیوں کو، ہزاروں کروڑ روپیوں کو، لاکھوں کروڑ روپیوں کو عید کے بازاروں میں بہا دیا. 1000 روپے جمع ہوئے، کپڑے لے کے آ گیا، بھائی کیا پیسہ. 10,000 روپے جمع ہوئے، کچھ لگا کے دیا اس کو، مضبوط ایکٹیویٹی ہوئی ایک. اگلے سال وہ کچھ کرنے کے لیے کھڑا ہے. تو بہرحال اپنی زکاتوں کو آپ اجتماعی شکل میں دیں، انشاءاللہ اس کا بڑا فائدہ ہوگا. کسی نے ایک سوال کیا کہ ان کے رشتہ دار ہیں، غریب ہیں، کھیتی بھی ہے، گھر بھی ہے، لیکن ہاتھ سے معذور ہیں اور ان کو بچے ہیں، کافی زیادہ بچے ہیں، تو کیا ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ تو دیکھیے بچوں کا زیادہ ہونا یا معذور ہونا زکوٰۃ کے دینے کے لیے کوئی کنڈیشن نہیں ہے. ایک آدمی ہاتھ سے بھی اچھا ہے، مضبوط ہے، جسمانی اعتبار سے مکمل ہے، لیکن جتنی محنت کرتا ہے، کماتا ہے، لیکن اتنا پڑتا نہیں ہے جو ایک عام معمولی زندگی گزارنے کو ضروریات زندگی کے لیے، تو بہرحال اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. اب سوال یہ ہے کہ ہاتھ سے معذور، کئی میں نے معذوروں کو دیکھا جن کے پاس لوگ جا کے مدد مانگتے ہیں اور وہ لوگ دے سکتے، چونکہ اللہ نے ان کو اتنا پیسہ دے رکھا ہے، وراثت میں اتنا ملا ہے، رزق میں اتنی فراوانی ہے. کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ایک بچہ ہے لیکن بھیک مانگتے ہیں، کسی کو 100 بچے ہیں لیکن وہ کما رہا ہے اور خوش رہ رہا ہے. تو یہ سب کرائٹیریا کیا ہے؟ اس کا مستحق ہونا. تو اگر وہ آپ کا رشتہ دار، کھیت ہونا یہ کنڈیشن نہیں کہ زکوٰۃ نہ دی جائے، دے سکتے آپ کھیتی والے کو، اس لیے کہ کھیتی کے ذریعے تو وہ کچھ کماتا ہے جو کماتا ہے، اس کے بعد بھی پورا نہیں کر پاتا. اگر وہ بھی آپ بولیں گے بیچ دو، پھر تو وہ سہارا بھی نہیں رہے گا. تو کھیتی ہونا کوئی ضرورت نہیں ہے کہ نہیں کھیتی ہے تو اس کو زکوٰۃ مت دو. کھیتی کرتا ہے لیکن اسے اتنا نہیں آتا ہے کہ بس اناج نکل جاتا ہے، پیٹ بھر سکتا ہے، لیکن باقی ضروریات زندگی پوری نہیں ہوتی، تو لے سکتا ہے. ایک انسان ہے، کھیت خود کا ہے، گھر خود کا ہے، پھر بھی آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. چونکہ اگر گھر کرائے کا ہوں گا تو پھر خالی کرنے کا مسئلہ ہے نا، اور کرائے کے لیے بھی پیسے کہاں سے لائیں گا، تو یہ بھی کوئی کرائٹیریا نہیں. تو کھیتی خود کی ہو سکتی ہے، گھر خود کا ہونے کے بعد بھی کوئی آدمی زکوٰۃ کا مستحق ہو سکتا ہے. زمین، زمانہ، ماحول، حالات کے اعتبار سے یہ تمام باتیں پھر میں کہہ رہا ہوں بدلتی رہیں گی، کوئی میں فتویٰ نہیں دے رہا ہوں. تو آپ وہاں کے زمین زمانے کے اعتبار سے وہاں کی مفتیان سے ایک بار پوچھ لیں کیا یہ آدمی اس سچویشن میں لائق ہے. کیا جنرل میں کہوں گا کھیتی ہونے سے بھی کوئی انسان زکوٰۃ کا مستحق ہو سکتا ہے، خود کا گھر ہونے کے بعد بھی کسی کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، پوری مکمل صحت ہونے کے بعد بھی زکوٰۃ کا مستحق ہو سکتا ہے، اس لیے کہ جتنا کماتا ہے ضروریات زندگی کو نہیں پڑتا ہے. بچے زیادہ ہے کم ہیں، یہ کوئی اس کا وہ نہیں، ڈیپینڈنٹ کتنے کم بھی ہو سکتے ہیں، انسان مستحق ہو، زیادہ والا بھی مستحق ہو سکتا ہے، کبھی زیادہ والا مستحق نہیں ہوتا، کم والا ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں ڈیپینڈ ہیں. تو بہرحال یہ حالات ماحول دیکھ کر آپ پوچھ تاچھ کر کے ویریفائی کر کے بہرحال دیجیے. مستحق ہونا اور وہ 8 کنڈیشن میں کس میں سے کسی ایک میں آنا، اس کا ہونا ضروری ہے. اس بات کو بس ذہن میں رکھیے آپ.
جی السلام علیکم. ابھی جو آپ نے اس زکوٰۃ کے مستحقین کے تعلق سے جو بات کہی ہے، جی اب ایسا ہوا ہے کہ جو ہم نے جو زکوٰۃ کے مستحق نہیں، یعنی گویا جو ہے نمازی نہیں ہے اور پابند نہیں ہے، اس کے باوجود بھی ہم نے زکوٰۃ ان کو ادا کی ہے، دی ہے، تو اب اس کے بارے میں آپ بتائیے کہ کیا کیا جائے اسے دوبارہ. بھائی نے ایک سوال کیا ہے کہ وہ لوگ جن کو ہم نے زکوٰۃ دے دی جو اس کے مستحق نہیں تھے، اگر یہ ہم سے ہو گیا غلطی سے تو اس معاملے میں ہم کیا کریں. تو اس تعلق سے ایک روایت آتی ہے، ایک شخص رات میں نکلا اس نیت سے کہ میں کسی کو صدقہ کروں گا، اور اس نے رات میں اندھیرے میں سوچا کہ کسی کو نہیں معلوم ہونا، خاموشی سے گیا، ایک آدمی کا ہاتھ پکڑا، پیسے تھمایا اور نکل گئے. دوسرے دن گاؤں تھا، چھوٹا سا علاقہ، چرچا ہو گئی کہ کسی نے جو ہے ایک چور کو زکوٰۃ دے دی. بولا ارے یار غلطی ہوگی تو چوری کرنے والے کو دے دیا. دوسرے دن پھر نیت کر کے نکلا کہ آج پھر دے دوں گا خاموشی میں. پھر نکلا، پھر جا کے اس نے خاموشی سے رات میں ایک انسان کو، ایک عورت ملی، اس کو پیسہ دے دیا. صبح چرچا ہو گئی کہ یہ کسی نے فاحشہ کو، طوائف عورت کو پیسہ دے دیا زکوٰۃ، اور کہا پھر غلطی ہوگی. پھر ایک دن نکلا، پھر نکل ہی گیا، ایک آدمی ملا، اس کو پیسہ دے دیا خاموشی میں اندھیرے میں کہ بھائی معلوم نہیں ہونا کس نے دیا. صبح چرچا ہو گئی کہ مالدار انسان کو کسی نے زکوٰۃ دے دیا، رچ تھا، یہ بڑا پریشان ہوا. اب اس کے بعد اس کے پاس نہیں تھا، انہیں 3 دن دے چکا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو پہلے دن اس نے ایک چور کو دے دیا تھا زکوٰۃ، تو چور نے کہا جب لوگ مجھے خود دیتے تو میں چوری کیوں کروں، اس نے چوری سے توبہ کر لی. دوسرے دن جو اس نے فاحشہ عورت کو دے دیا زکوٰۃ، تو اس نے سوچی جب لوگ مجھے ایسے ہی دے رہے تو میں اپنے جسم کا سودا کیوں کروں، اس نے توبہ کر لی. تیسرے دن جب مالدار کو دیا تو اس کو اتنی شرم آئی کہ لوگ مجھے زکوٰۃ دے رہے اور میں نہیں دے رہا ہوں لوگوں کو، اس نے زکوٰۃ دینا شروع کر دیا، کیونکہ وہ مالدار تھا لیکن دیتا نہیں تھا. جب ایک آدمی نے اس کے ہاتھ میں زکوٰۃ تھما دی تو اس نے سوچا لوگ مجھے دے رہے ہیں جبکہ میں نے دینا چاہیے، اس نے شروع کر دیا. تو اس حدیث سے علماء لکھتے ہیں غلطی سے اگر آپ نے کسی مستحق نہ ہونے کی بات بھی دے دیا ہے تو آپ کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ اس نے بھی کیا کیا، دیا اور پھر چھوڑ دیا. پھر کہ مطلب تینوں ٹائم اس کے صدقات غلط جگہ گئے، لیکن اس کو تینوں کا اجر ملا، تینوں بار بھی غلط جگہ جانے کے بعد بھی اجر کیا دیا اللہ نے، فاحشہ نے توبہ کر لی، چور نے توبہ کر لی، مالدار انسان کو جوش آ گیا اور اس نے دینا شروع کر دیا. ٹھیک ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے غلطی کے بنیاد پہ اگر آپ نے کسی کچھ دے دیا ہے تو اس معاملے میں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ معاف کریں گا. لیکن ایسا لگتا ہے کہ میں ادا کر سکتا ہوں پھر بھی تو کر دے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. جیسا وہ آدمی نے پہلی بار دیا، طاقت تھی، دوسرے دن دیا، طاقت تھی، تیسرے دن دیا، پھر اس کا طاقت نہیں تھی، چھوڑ دیا. تو صحیح بھی پتہ چلا کہ اگر میں نے زکوٰۃ دی 100 روپیہ، پتہ چلا غلط آدمی کے ہاتھ میں گئی، اگر طاقت ہے تو 100 پھر خرچ کر دے، نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، پھر اللہ سے کہ اللہ میں نے جو کر سکتا تھا کیا لیکن غلط جگہ گیا، تو مجھے اجازت دے، بس انشاءاللہ یہ بھی انشاءاللہ کافی ہو جائیں گا. تو اگر ایسی جگہ آپ نے زکوٰۃ دی جو غلطی سے کسی ایسی جگہ چلے گئی جہاں نہیں دینا چاہیے تھا، تو بہرحال اس معاملے میں دونوں شکلیں ہیں، چاہے تو ریپیٹ کر دے، چاہے تو پھر اللہ سے وہ کرے کہ اللہ بس میں دے سکتا تھا، میں نے کوشش کی اور غلط جگہ پہنچ گیا. دونوں میں سے کوئی بھی شکل استطاعت کے مطابق بہرحال ہو سکتی ہے. اپنی بات کو انشاءاللہ عزیز ہم یہ ختم کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آئیے آئیے وکیل صاحب، تشریف رکھیے. شکریہ. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ. دراصل کچھ کاغذات پہ آپ کے دستخط چاہیے تھے، یہاں سے گزر رہا تھا، سوچا لیتا چلوں. لائیے. نیچے. جناب برا نہ مانے تو کچھ پوچھ سکتا ہوں آپ سے؟ کہیے. آپ اتنے دیندار شخص اور آپ کے گھر میں ٹی وی؟ ٹی وی آج کے دور میں اس سے کون بچا ہے؟ اور یوں بھی وکیل صاحب، ہر سکے کے 2 پہلو ہوتے ہیں. کیا ہم نے اس کا دوسرا پہلو دیکھا کہ کچھ لوگ اس کا بہترین استعمال کر رہے ہیں؟ اب یہی دیکھ لیجیے عمدہ مثال. یہ چینل دنیا بھر میں 24 گھنٹے اسلامی تعلیمات پھیلا رہا ہے.
चंद ही दिनों में करोड़ों घरों तक पहुंच चुका है। भाई मैं तो इनके साथ हूं, आप क्या सोच रहे हैं? सोचना क्या है, बस ये बताइए इनका साथ कैसे देना है। i+ टीवी इस्लामिक फैमिली टीवी चैनल, 24 घंटे दीन की बात। इस नेक काम में हमारा साथ दें, प्रोग्राम स्पॉन्सर करें या डोनेशन और ज़कात दें। ICICI बैंक, अकाउंट नेम इल्म फाउंडेशन, सेविंग अकाउंट नंबर 00110